کیا ہوتا ہے اس وقت جب آپ رات کو نماز پڑھتے ہیں تو آسمانوں میں کیا خاص ہوتا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جب کوئی شخص رات کے آخری پہر میں جاگتا ہے، ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کرتا ہے، پھر اپنے رب کے لیے نماز تہجد میں مشغول ہوتا ہے، تو روحانی دنیا میں یہ یوں کہیے کہ آسمانوں پر کیا ہوتا ہے، یہ آج ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی روش ہے اور تمہارے لیے قرب خدا کا سبب ہے اور گناہوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور یہ رات کی نماز گناہوں سے رکتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کو تہجد میں اتنا لمبا قیام کیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں متورم ہو گئے۔ آپ سے سوال ہوا، یہ اتنی مشقت آپ کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ تو مغفور ہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا پھر جب کہ اللہ نے مجھے نبوت کے نام مغفرت کی دولت اور بے شمار نعمتوں کی عطا سے نوازا ہے، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ الغرض رات کی یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ آپ نے ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا اور آپ کے صحابہ اور ان کے شاگردوں نے بھی اس کا بڑے ذوق و شوق سے اہتمام کیا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب آپ ساری دنیا کے سونے کے وقت بیدار ہو کر تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو زمین پر ایک خاموشی ہوتی ہے، مگر آسمانوں میں کیسا شور برپا ہوتا ہوگا؟ تہجد صرف ایک عبادت نہیں بلکہ وہ راز ہے جو انسان کو زمین سے اٹھا کر رب کے قرب میں پہنچا دیتا ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب فرشتے آسمانوں سے زمین پر اترتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد نیک لوگوں کی عبادت ہے، اللہ سے قریب کرنے والی چیز ہے، گناہوں کا کفارہ اور برائیوں کو دور کرتی ہے۔ یعنی عام عبادت نہیں، یہ تو رب کے خاص بندوں کی علامت ہے۔ دن بھر کی مصروفیت میں ہم سب مشغول رہتے ہیں، لیکن رات کی تنہائی میں تہجد میں جو خالص تعلق رب سے جڑتا ہے وہ کسی اور وقت میں نہیں بنتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب اپنی شان کے مطابق ہر رات کے آخری تہائی حصے میں آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے کہ میں اسے معاف کر دوں؟ سبحان اللہ! آپ ذرا تصور کریں، جب آپ رات کے اس خاموش وقت میں اٹھتے ہیں جب دنیا سو رہی ہوتی ہے اور آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ خود آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور معجزوں کا یہ سفر یہی نہیں رکتا۔ حدیث کے مطابق فرشتے ان لوگوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہیں جو رات کو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، یا اللہ اس بندے کی مغفرت فرما، اس کی دعاؤں کو قبول فرما اور اس پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما۔ میرے عزیز دوستوں، تہجد انسان کی روح کو ایسا بلند کرتی ہے کہ جیسے کوئی پرندہ اندھیری رات میں روشنی کی تلاش میں آسمان کی طرف پرواز کرے۔ آپ کی آنکھوں سے نیند کا قربان ہونا رب کو اتنا محبوب ہے کہ وہ آپ کے لیے وہ دروازے کھول دیتا ہے جو دن میں ہزار کوششوں کے باوجود نہیں کھل سکتے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، کسی نے کیا ہی خوب کہا، جو راتوں میں اللہ کے حضور روتے ہیں، دن میں اللہ انہیں لوگوں کی دلوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے دل میں بھی کوئی پریشانی ہے، دل کسی بھی وجہ سے بوجھل ہے، دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو تہجد کی طاقت کو آزما کر دیکھیں، اپنے رب کے در پر جھک کر دیکھیں، اس سے راز و نیاز کر کے تو دیکھیں۔ یہ صرف نماز نہیں، یہ رب کا انویٹیشن کارڈ ہے۔ جی ہاں، جیسے کارڈ خاص لوگوں کو دیا جاتا ہے، ویسے ہی تہجد کا انویٹیشن کارڈ بھی اللہ اپنے ان لوگوں کو دیتا ہے جنہیں وہ چاہتا ہے، وہ خود بلاتا ہے، خود سنتا اور خود عطا بھی کرتا ہے۔ تو کیا ہم اتنے سست ہو سکتے ہیں کہ جب رب خود پکاریں اور ہم لمبی تان کر سوئے رہیں؟ آج سے تہیہ کیجئے، ہفتے میں صرف ایک رات سے آغاز کریں، مختصر سی 2 رکعت سچے دل سے، اور پھر دیکھیے زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے اور کیسے میرا اللہ آپ کی زندگیاں بدلتا ہے۔ یاد رکھیں، دن کو عبادت والے تو بہت ہیں، مگر رات کے سجدے رب کے عاشقوں کی نشانی ہے۔ آپ میں وہ عاشق بننے کی طاقت ہے۔ تو آج رات اللہ آپ کو پکار رہا ہے، کیا آپ اس کی پکار پر لبیک کہیں گے؟ اللہ ہم ان تمام باتوں پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام دوست ثواب کی نیت سے کومنٹس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام ضرور لکھیں۔